سانحہ کربلا کا جو بنیادی راوی ہے، ایک ہے محمد بن صائب الکلبی الکوفی، جس کی وفات 140 ہجری میں ہوئی ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے، امام لیث بن ابی سلیم نے، امام جوزجانی نے اس کو کذاب قرار دیا تھا۔ امام حاکم، امام دارقطنی، امام ابن مہدی، امام یحییٰ بن سعید القطان، انہوں نے محمد بن صائب الکلبی الکوفی کو متروک قرار دیا تھا کہ اس کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ امام ساجی نے اس محمد بن صائب الکلبی الکوفی کو شیعہ قرار دیا تھا۔ امام ابن حبان نے اس کو سبائی قرار دیا تھا۔ کسی ایک امام نے بھی محمد بن صائب الکلبی الکوفی کی توثیق نہیں کی، اسے قابل اعتماد نہیں کہا۔ یہی صالح کا پہلا راوی ہے۔ نمبر 2، جو صرف راوی ہی نہیں، اس نے سانحہ کربلا پر سب سے پہلے کتاب بھی لکھی تھی۔ اس کا نام ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی۔ 157 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے اس ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی کو بھی کذاب، جلا بنا رافضی اور کٹر شیعہ قرار دیا ہے، حتیٰ کہ روافض کے بہت بڑے عالم علامہ مامقانی نے جو شیعہ رجال پر کتاب لکھی ہے تنقیح المقال، اس میں انہوں نے ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی کے بارے میں کہا کہ یہ امامی شیعہ تھا، خود ان کے گھر کی گواہی ہے۔ اس شخص نے سانحہ کربلا کے تقریباً 80 سال کے بعد ایک کتاب لکھی تھی مقتل حسین نامی، اور دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی سانحہ کربلا کا عینی شاہد بھی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے اس نے سانحے کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تقریباً 80 سال کے بعد اس شخص نے مقتل حسین نامی کتاب لکھی اور لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اب آپ اپنے ضمیر سے خود فیصلہ لے لیں کہ لکھنے والا بھی کٹر رافضی اور لکھی بھی 80 سال کے بعد، سانحہ کربلا کے وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کتاب میں صداقت کتنی ہوگی اور کذب بیانی کتنی ہوگی، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ آج اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے اسلام آباد میں، میڈیا کے ذرائع موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہے، ہر شخص کا ایک اپنا ہی اس کا موقف ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے تو چکوال کے لوگوں کی کچھ اور رائے ہوگی، جیلم کے لوگوں کی کچھ اور رائے ہوگی، تھوڑا سا اور آگے نکل جائیں تو گجر خان کے لوگوں کی کچھ اور رائے ہوگی، اور کراچی میں چلے جائیں تو اس سانحے کو کسی اور انداز میں بیان کیا جا رہا ہوگا۔ اگر آج میڈیا کے سارے ذرائع ہونے کے باوجود بھی اتنا اختلاف ہو سکتا ہے اقوال میں، تو ایک شخص سانحہ کربلا کا عینی شاہد بھی نہیں، موقع پر موجود بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوا،
80 سال کے بعد کتاب لکھ رہا ہے، لکھنے والا بھی کٹر رافضی ہے، اس نے صداقت کتنی لکھی ہوگی اور کذب بیانی اس نے کتنی کی ہوگی۔ بہرحال تیسرا جو راوی ہے وہ ہے ہشام بن محمد بن صائب الکلبی الکوفی۔ تینوں راوی کوفی ہیں۔ ائمہ جرح و تعدیل نے اس کو بھی کٹر رافضی قرار دیا ہے۔ یہ تین بنیادی کربلا کے سانحہ کربلا کے راوی ہیں، اور اہل سنت کے ائمہ جرح و تعدیل نے ان کو سبائی، ان کو کٹر رافضی، اور جس نے سب سے پہلے اس سانحے پر کتاب لکھی ابو مخنف لوط بن یحییٰ الازدی کو جلا بنا رافضی قرار دیا، شیعی محترق جلا بنا رافضی۔